ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل. ہماری ماشاءاللہ 25-30 دنوں سے تعلیم چل رہی ہے. ہم نے شروعات کی تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے. اس کے بعد پھر جو مسائل اور جو مشکلیں ان کے اوپر آن پڑی قبیلہ بنو ثقیف میں جا کر اور کفار مکہ کی طرف سے، اور اس کے بعد غم کا سال بھی آیا جس میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اس کا نام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن نام رکھا اس کا، مطلب غم کا سال. اس کے بعد پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. اب اس کے بعد یہاں سے صاحب کتاب یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنی تکلیف اور اتنا غم اور اتنی برداشت کے باوجود مسلمان پھرے کیوں نہیں اسلام سے، اس کی وجہ کیا بنی. یہاں پہنچ کر گہری سوجھ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ بڑے بڑے عقل مند عقلا دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا سبب اور کیا عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتہائی اور معجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا. آخر مسلمانوں نے کس طرح اس بے پایا مظالم پر صبر کیا، اتنی ظلم کو سہا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کبھی بھی اتنا ظلم کسی پر بھی نہیں کیا ایمان اور اسلام اور کسی دین کو قبول کرنے کے لیے. اور دل لرز اٹھتا ہے بار بار کھٹکنے اور دل کی تہوں سے ابھرنے والے اس سوال کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب و عوامل کی طرف ایک سرسری اشارہ کر دیا جائے. بار بار یہ سوال اٹھتا ہے لوگوں کے دلوں میں، یار اتنی تکلیف کیوں اٹھانے کی ضرورت تھی. بول دیتے بھائی ہاں ٹھیک ہے میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں، میں واپس آ جاتا ہوں اپنے دین پر. مارنا بند کر دیتے کفار مکہ، اس کے باوجود مار کھانے کے باوجود بھی نہیں، احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، نہیں چھوڑوں گا اسلام. لوگوں کو کیسے معلوم ہے کیا؟ جیسا آج وہ دکھاتے نا کہ ایک جیپ میں یہاں ہاتھ باندھا، ایک جیپ میں یہاں ہاتھ باندھا، وہ جیپ والا ادھر ریس دے رہا، وہ جیپ والا وہاں ریس دے رہا ہے، کرتے نا ایسا سین. ویسا اس زمانے میں اونٹوں کے ساتھ کیا ہے ابو جہل ابو لہب لوگوں نے، عمار بن یاسر کی ماں کے ساتھ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے. ایک اونٹ پیر سے ادھر باندھ دیا، ایک اونٹ یہاں باندھ دیا، اور پھر دونوں اونٹ کو چلوا دیا، بیچ میں سے چیر دیا گیا ہے مسلمانوں کو اسلام کے خاطر. اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی ان لوگوں نے پھرا نہیں ہے. یہ بڑی بہت مطلب معجزانہ بات ہے کہ اللہ نے اتنا صبر دے دیا تھا ان کو کہ مطلب اتنی مار کھا رہے لیکن پھر بھی اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے. آخر ایسی کیا بات تھی اسلام کے اندر، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کی ذات واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک ٹھیک معرفت ہے. اللہ کو پہچان لیا تھا ان لوگوں نے، اللہ کی معرفت ہو گئی تھی. کیونکہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں جان نشیں ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اسی کا پلہ بھاری رہتا ہے ایمان والے کا. اور جو شخص ایسے ایمان محکم اور یقین جازم سے بہراور ہو، لوگ دیکھ رہے ہیں تم لوگوں کو، تو اس لیے ذرا چست ہو کر بیٹھو. وہ دنیا کی مشکلات کو خواہ وہ جتنی بھی زیادہ ہو اور جیسی بھی بھاری بھرکم خطرناک اور سخت ہو، اپنے ایمان کے بالمقابل اس کائی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی بند توڑ اور قلعہ شکن سیلاب کی بالائی سطح پر جم جاتی ہے. اور جو تالاب کے اوپر جو ہرا ہرا جم نہیں جاتا ہے کیا، کائی، اس کی بات کر رہے کہ ویسا تھوڑی ہے ایمان ان لوگوں کا. اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت مطلب اس دن بتایا تھا، حلاوت مطلب دھیان سے سنو گے تو سمجھ میں آئے گا. حلاوت مطلب مٹھاس، حلاوت مطلب مٹھاس. اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے مارو جتنا مار سکتے، لیکن ہم تو نہیں چھوڑنے والے ایمان. کیا لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو جھاگ ہے، جھاگ کو کیا ہوتا معلوم ہے؟ جھاگ جب سمندر کا پانی یہاں وہاں لہریں مارتا ہے نا، تو بیچ میں نا ایک سفید بالٹی میں بھی دیکھو جب ہم سرف ڈالتے ہیں ایسا کرتے ہیں تو پانی کے اوپر ایک جھاگ پیدا ہو جاتا ہے. وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ رکتا بھی نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ ڈالیں گے تو نیچے گھس جاتا ہے. وہ جھاگ صرف دکھنے کے لیے ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اس کے اندر کوئی دم نہیں ہوتا، وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے. یہ وہی بتا رہا ہے، جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے. پھر اسی ایک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس صبر اور ثابت قدمی کو قوت بخشتے ہیں. مثلا پرکشش قیادت. معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت اسلامیہ بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بلند پایا قائد و رہنما تھے، ایسے جسمانی جمال، نفسانی کمال، کریمانہ اخلاق، باعظمت کردار، شریفانہ عادت و اطوار سے بہراور تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھینچے جاتے تھے اور طبیعت خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ جن کمالات پر لوگ جان چھڑکتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھرپور حصہ ملا تھا کہ اتنا کسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا. مطلب ایسے خصائل مطلب ایسی عادت، ایسی صفت انسان کے اندر ہو. ارے یار کیا پڑھتا ہے یار، وہ کوئی نعت اچھی پڑھتا ہو، کوئی قرات اچھی کرتا ہو، تو لوگوں کا دل مائل ہوتا ہے نا، سننے کی چاہت ہوتی ہے.
ارے یار کیا زبردست ریپ کرتا ہے، کیا زبردست نعت پڑھتا ہے وہ، تو کیا دماغ ہے اس کا، ایک بار سن لیتا تو یاد بھی ہو جاتا اس کو، تو کیا محنت کرتا ہے یار وہ بچہ، جب بھی دیکھو تو بیچارہ محنت میں لگا رہتا ہے، کیا بچہ ہے یار وہ، ایک ہر سال اول آتا ہے، ہر سال فرسٹ رینک آتا ہے اس کا، تو رشک آتا ہے نا کہ یار مجھے بھی محنت کرنی ہے، میں بھی فرسٹ رینک آؤں گا، میرے کو بھی اچھا پڑھنا ہے، میں بھی قرآن پاک ایسا پڑھوں گا کہ لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں کہ کیا پڑھا قرآن پاک، زبردست لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ اور خاص کر جو زیادہ مار کھاتے ہیں نا تو ان لوگوں کو زیادہ ایسا لگتا ہے کہ دیکھنا کل صبح اٹھوں گا، آنکھ کھولے گی میری، اور میں جب قرآن پاک پڑھنا شروع کروں گا تو ایسا پڑھوں گا پتہ نہیں کیسا پڑھوں گا، وہ خواب میں رہ جاتے بیچارے، محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے۔ تو یہ ساری خصلتیں، یہ ساری عادتیں جو ایسی ہے جس کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ صفت جس سے لوگوں کا دل مائل ہوتا ہے، لوگ رشک کرتے ہیں کہ یہ صفت ہم کو چاہیے، وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈال رکھی تھی، اور بہت حد تک زیادہ ڈال رکھی تھی، مطلب اگر چاہیے 2 روپیہ تو 4 روپیہ ڈال رکھی تھی اللہ میاں نے، سمجھ گئے بات، سمجھ میں آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف و عظمت، فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر جلوہ فغن تھے، عفت و امانت، صدق و صفا، اور جملہ امور خیر میں، جملہ امور خیر مطلب خیر کے جتنے بھی کام ہیں تمام کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتیازی مقام تھا کہ دوست تو دوست، رفقا تو رفقا، دوست تو دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتائی و انفرادیت پر کبھی شک نہ گزرا۔ یہ کتاب میں تم لوگ کو بعد میں پڑھواؤں گا، تم لوگ کی وہ کتاب چل رہی نا اردو کی زبان، وہ ختم ہونے کے بعد تم لوگ کو یہی کتاب پڑھنی ہے، اس میں تم لوگ اردو بھی سیکھیں گے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اللہ کی سیرت بھی تم لوگ پڑھیں گے ساتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل گئی دشمنوں کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے اور ہو کر ہی رہے گی۔ واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں اس بات کی، جو بات ابھی کہی گئی کہ زبان سے جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دی، اللہ اس کو پوری کروائی دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی زبان کو اللہ میاں خالی نہیں چھوڑتے، جو انہوں نے بول دیا وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں، ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنی بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپ چھپ کر تنے تنا قرآن مجید سنا تھا۔ کفار مکہ، اس سے پہلے بھی تم لوگوں کو بتایا تھا، کفار مکہ پلاننگ کر کے رکھے تھے، کیونکہ قرآن پاک جب اللہ کے نبی پڑھتے تھے نا سب رش کرتے تھے، سب چھپ چھپ کے سنتے تھے قرآن کریم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو سب کو معلوم تھا ایک دوسرے کے بارے میں، جتنے بڑے بڑے سردار ہیں تو سارے ایک دوسرے کو وعدہ دے کے رکھے تھے، تو سنے گا نہیں ہے، تو بھی سنے گا نہیں، تو بھی نہیں سننا۔ اور جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیت اللہ میں جا کر قرآن پاک پڑھتے تھے تو سن میں سب جاتے تھے گھر سے نکل کے، یہ سوچ کے کہ سب اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے، میں اکیلا ہوں، کس کو کیا پتہ چلے گا، جا کے سن کے آتا ہوں تھوڑا قرآن کریم اللہ کے نبی کے زبان سے، اور سب آتے تھے سننے کے لیے، 3-4 ایک ساتھ مل گئے۔ دیکھو اپنے بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپ چھپ کر تنے تنا قرآن مجید سنا تھا، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا، دوسرے کو پتا چل گیا، اچھا تو بھی تھا، اچھا تو بھی تھا، اچھا تو بھی تھا۔ تینوں، انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا، اس کو بھی سننے کا شوق تھا، دن میں تو بہت دشمنی نبھانے کو رہتا تھا، لیکن رات میں آ کے قرآن پاک سنتا تھا۔ تینوں اکٹھے ہوئے تو ابو جہل سے دریافت کیا، بتاؤ تم نے جو کچھ محمد سے سنا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے اب بتایا کہ میں مخالفت کیوں کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ وہ مانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، اس کے باوجود بھی وہ اتباع نہیں کرتا تھا، قبول نہیں کرتا تھا اسلام۔ کیا وجہ تھی اس کی؟ مجھے وجہ بتا رہے، میں نے کیا سنا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے، وہ بنو امیہ کا تھا ابو جہل، ہاں بنو امیہ کا تھا، ہم نے اور بنو عبد، اور اللہ کے نبی بنو عبد مناف میں سے تھے، بنو قریش میں سے تھے، ہم نے اور بنو عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ کیسے؟ انہوں نے غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، ہمارے قبیلے نے بھی کھلایا۔ انہوں نے داد دہیش میں سواریاں عطا کی، لوگوں کو سواریاں دی آنے جانے کے لیے، لوگوں کے لیے آسانیاں کیا، سواریاں عطا کی تو ہم نے بھی عطا کی، ہم نے بھی سواریاں دی لوگوں کو۔ پھر انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا، انہوں نے لوگوں کو عطیات آ گیا چل، انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا تو ہم نے بھی عطیات سے نوازا لوگوں کو۔ مطلب جو جو بنو عبد مناف کرتے تھے، جو جو بنو عبد مناف کرتے تھے وہ ہم بھی کرتے تھے، ہمارا قبیلہ بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ جب ہم اور وہ گھٹنوں ایک دوسرے کا ہم پلہ ہو گیا، مطلب سیم ٹو سیم کام ہو گیا، جو کام میں کر سکتا ہوں وہ کام وہ بھی کر سکتا ہے، جو کام وہ کر سکتا ہے وہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، اتنا ہو بہو کر لیا جو ان لوگوں نے۔ اچھا، اور ہماری اور ان کی حیثیت ریس کے 2 مد مقابل گھوڑوں کی سی ہو گئی کہ سیم دوڑ رہے دونوں بھی، ریس میں کوئی جیت نہیں پا رہا ہے، ایسے 2 گھوڑے۔ تو اب بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے، نبی ہونے کا مطلب معلوم ہے، سب لوگوں کو اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو یہ بندہ بول رہا ہے کہ ایک قبیلہ جو جس کے ہم برابر میں تھے، اب اس قبیلے میں ایک نبی آ گیا تو ہمارا قبیلہ بھی اس کی اطاعت کرے گا، تو ہمارا قبیلہ اس سے نیچے ہو جائے گا، اس کے قبیلہ اوپر ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ عزت میں نیچے اوپر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اونچے اونچے گھر ہو جائیں گے، ہمارے نیچے نیچے گھر ہو جائیں گے، عزت میں کہ وہ قبیلہ عزت میں ہم سے بڑھ جائے گا، ہم عزت میں نیچے ہو جائیں گے کیونکہ نبی ان کے پاس آ گئے، اس قبیلے میں آ گئے۔
جس کے پاس آسمان سے وہی آتی، بلا بتائیے ہم اسے قبول کب پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے۔ چنانچہ ابو جہل کہا کرتا تھا، اے محمد ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يُجْحَدُونَ۔ اور یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل گزر چکی ہے، بس انشاءاللہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات انہوں نے ذکر کی تھی صاحب کتاب نے، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے جو بات بول دیتے تھے اللہ میاں وہ پوری کر دیتا تھا۔ اسی کو ثابت کرنے کے لیے ایک واقعہ ابھی بیان کیے، ایک دو واقعہ اور بیان کریں گے، اس کے بعد آگے کی کاروائی شروع کریں گے کہ کیا آگے گزری تھی سیرت میں۔ ٹھیک ہے، چلو السلام علیکم۔ کل انشاءاللہ دو تین جو واقعے رہ گئے کل انشاءاللہ وہاں سے تعلیم شروع کریں گے۔ اسی وقت ہماری تعلیم ہوتی ہے، سارے لوگ دھیان رکھا کریں اور آ جائے کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کا موقع مل رہا ہے، مجھے بھی اس کی وجہ سے فائدہ ہو جاتا ہے کہ مجھے بھی بہت سال ہو گئے مجھے بھی سیرت پڑھے ہوئے، تو آپ لوگوں کی برکت سے میں بھی پڑھ لیتا ہوں، آپ لوگ بھی سن لیں گے انشاءاللہ، دونوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔